السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفوریم ٹی وی۔ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور حیران کن موضوع پر مبنی ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے پتھروں کے دور کے بنے ایک عجوبے کے بارے میں، جسے پتھروں کا عظیم دائرہ نما قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ پتھروں کا وسیع و عریض دائرہ نما قلعہ جو برطانیہ میں سالسبری کے میدان میں موجود ہے وہ کیوں تعمیر کیا گیا تھا اور اس میں استعمال ہونے والے پتھر کہاں سے لائے گئے تھے۔ دستیاب حقائق کے مطابق یہ تعمیر پتھر کے دور کے آخری دورانیے اور کانسی کے دور کے ابتدائی دورانیے کے دوران سر انجام دی گئی تھی، یعنی 1800 اور 1400 قبل مسیح کے درمیان اس کی تعمیر کی گئی تھی، اور اس میں استعمال ہونے والے نیلے پتھر پیمبروک شائر سے لائے گئے تھے، جبکہ دیگر پتھر قریبی علاقے سے حاصل کیے گئے تھے۔ اس پتھروں کے عظیم دائرہ نما قلعہ کی تعمیر زیادہ خوبصورتی پر مبنی نہیں ہے اور اس میں رومانوی مظہر بھی بہت کم دکھائی دیتا ہے، جس کی وضاحت جورجیو فریڈی مون نے 1136 میں پیش کی تھی، جبکہ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ان پتھروں کو جادو کے زور پر آئرلینڈ سے لایا گیا تھا اور یہ کارنامہ جادوگر مرلن نے سر انجام دیا تھا، جو شاہ آرتھر کے دربار کا ایک شاہی جادوگر تھا۔ جدید معلومات اس کھدائی پر مبنی ہیں جو 1919 میں آثار قدیمہ کی سوسائٹی نے سر انجام دی تھی، اور ان معلومات کو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوستو اس دور میں پتھروں کے دائرے غیر معمولی اہمیت کے حامل نہ تھے، اور یہ برطانیہ اور فرانس میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں۔ یہ تصور کرنا بھی عین ممکن ہے کہ یہ مذہبی نوعیت کی وضاحت سر انجام دیتے تھے، کیونکہ ابتدائی دور کے کئی ایک مذاہب ستاروں اور سیاروں پر یقین رکھتے تھے۔ پتھروں کے اس دائرے میں دلچسپ اور قابل دید مہارت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس تعمیر کا ڈیزائن گولائی کا حامل ہے اور تعمیر کے تمام تر ڈھانچے کے ارد گرد گولائی کی حامل ایک خندق ہے، جس کے کنارے کے اندر 56 گڑھے واقع ہیں۔ بیرونی کنارے اور اندرونی پتھروں کے دائروں کے درمیان 2 مزید حلقے ہیں۔ یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ دفاعی نقطہ نگاہ کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے یا سجاوٹی نقطہ نظر کے تحت تعمیر کیے گئے تھے۔ پتھر بذات خود 2 دائروں پر مشتمل ہے۔ بیرونی دائرہ سارسن پتھروں پر مشتمل ہے، جبکہ اندرونی دائرہ نیلے پتھروں پر مشتمل ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ تعمیر 3 ادوار میں مکمل کی گئی تھی۔ پہلا دور 1800 قبل مسیح کا دور تھا اور دوسرا دور 1700 قبل مسیح کا دور تھا، اور یہ وہ دوسرا ہی دور تھا جس میں نیلے پتھروں کا اضافہ کیا گیا تھا۔ تعمیر کا حتمی دور اور تیسرا دور وہ دور تھا جس کے دوران اصل دائروں کی تعمیر نو سارسن پتھروں کے ساتھ سر انجام دی گئی تھی۔ سارسن پتھروں سے تعمیر کردہ ڈھانچہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ پتھر قابل غور حد تک بڑے ہیں۔ ان کی اونچائی 4 میٹر یعنی 13 فٹ اور وزن 25 ٹن ہے۔ ان کی سطح پر ہتھوڑوں سے کام سر انجام دیا گیا تھا، جو کاریگروں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ کاریگر مقامی ہوں یا پھر انہیں باہر سے بلوایا گیا ہو۔ گریٹ سرکل آف سٹون کی بیرونی خندق 97 میٹر یعنی 320 فٹ قطر کی حامل ہے۔ اندرونی دائرہ 30.5 میٹر یعنی 100 فٹ قطر کا حامل ہے۔ سارسن پتھر وزن میں 25 ٹن، اونچائی میں 4 میٹر یعنی 13 فٹ ہے۔ ٹرائلیتھونز وزن میں 50 ٹن اور اونچا ترین ٹرائلیتھونز 7.3 میٹر یعنی 24 فٹ اونچا ہے۔ دوستو اس تعمیر کے بارے میں حقیقت سے کبھی پردہ نہیں اٹھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا میں پتھروں کے دائروں کا ایک عظیم معمہ ہے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہماری آگے آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوریم ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ انفوریم ٹی وی۔